الیکشن کا التوا یا مارشل لا؟ امریکی سفیر GHQ راولپنڈی جا پہنچے۔ جنرل عاصم منیر اور میاں نواز شریف دونوں ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی تفصیل آج کے ویلاگ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں جو کل اور آنے والے دنوں میں جو بھی پوسٹ کروں یوٹیوب پہ آپ کو پتہ چل سکے۔ آپ اس کا بیل بٹن بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو میرا فیس بک پیج جو ہے مختلف بائی سجاد انور، اس کو ضرور فالو کریں اور لائک کریں، اور آپ کی اسی سپورٹ کی وجہ سے یہ جو ہماری اور آپ کی کمیونیکیشن ہے یہ آگے بڑھ سکتی۔ تو بات ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان نے جو جنوری کے الیکشنز تھے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان موسم کی وجہ سے کھینچ دیا، اور پھر یہ کہا کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پہلے الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد ایک ڈسکورس شروع ہو گیا، اور PTI نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بیسیکلی میاں نواز شریف کے ترجمان ہیں، اور یہ انہوں نے میاں نواز شریف کے دل کی بات کی۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں، سروے بھی کہتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جناب جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے پنجاب کی، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ آج بیدیاں روڈ پہ شہباز شریف صاحب خود گئے اور انہوں نے جا کے کہا اور یہ اناؤنس کیا کہ میاں نواز شریف اس لیے نہیں آ رہے کہ اب وہ آ کے لوگوں سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو آ رہے ہیں خوشحالی کے لیے اور ملک کو ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے۔ اسی کے اوپر جو اپنا بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خوشحالی کے لیے آ رہے ہیں، تو یار یہ جو 14-15 مہینے آپ نے اقتدار کیا تھا، آپ اس وقت میاں صاحب کے مشوروں کے مطابق کوئی خوشحالی لے آتے، اور میاں صاحب نے کوشش کی تھی اسحاق ڈار کو یہاں پہ لے کر آنے کی۔ پاکستان کے اس وقت کے معاشی چیلنجز بہت مختلف ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کوئی 2017 یا 18 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2023 کا پاکستان ہے جو 2-3 دفعہ ڈیفالٹ کے کنارے سے ہو کے واپس آیا۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی سے جو ملحقہ مطلب جو اطلاعات آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اطلاعات آتی ہیں، ان سب سے ایک سگنلنگ ہو رہی ہے کہ اس وقت آرمی چیف بہت متحرک ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کا جو بارڈر ایران سے لگتا ہے یا وہ جو افغانستان سے لگتا ہے، وہاں پہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے، اس سمگلنگ کے دوران جتنے بھی کلپریٹس اس میں استعمال مطلب جو سمگلنگ کروا رہے ہیں، ان سب کے خلاف ایکشن کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ ایکشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور جب یہ خبر آتی ہے کہ آرمی اپنے ہی جنرلز کو، اپنے ہی آفیسرز کو ٹرائل کرے گی، ان کا کورٹ مارشل کرے گی جو سمگلنگ میں ملوث ہوں گے، تو پھر سیاستدانوں پر بھی ویسے ہی ہاتھ پڑے گا۔ ابھی تک جیسے بجلی چوری کو روکنے کے لیے کوشش کی گئی، سمگلنگ کو روکنے کے لیے کوشش کی گئی، ڈالر کی سٹاک مارکیٹ پہ ہاتھ ڈالا گیا، اور ڈالر جس طرح سے نیچے آیا ہے اس کے نتیجے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم اور ان کی ٹیم یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس پاکستان کو ان کے جو 70 سالہ ایسے مسائل ہیں جن کی طرف پولیٹیشین یا پولیٹیکل گورنمنٹ توجہ نہیں دے پاتی، کسی نہ کسی وجہ سے نہیں کر پاتی، ان سارے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے شاید جنرل عاصم منیر کو کچھ اور ٹائم چاہیے۔ اور جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے افغانستان کو ہیڈ آن لیا ہے، جیسے افغان پناہ گزینوں کے بارے میں ایک پالیسی لے کر آئے ہیں، جیسے دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو ان کا ریزولو ہے، جیسے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی ایک کوشش ہے، اور جیسے بہت بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جیسے یہ جو آپ دیکھیں کہ جو نیشنل ٹائلز والے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، ماسٹر ٹائلز والے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا گیا ہے،
اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کرپشن کا الزام لگایا تھا، لیکن فیکچول پوزیشن ہے کہ یہ صاحب ہوں یا ریاض ملک ہوں، یہ ایک ہی لیول کے پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں۔ ریاض ملک پہ بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے ان سے کہ وہ عمران خان کے بارے میں جو ان پہ نوازشات کرتے رہے ان کا کچھ بتائیں اور اپنی جان چھڑائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب کی سسٹرز جب ان کو اڈیالہ جیل ملنے گئیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کے تو حوصلے بہت بلند ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ صدر کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہیں جو 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروا سکا، اور اس کا جو عمران خان کی طرف سے وائبز آ رہی ہیں وہ تو بہت ایسی آ رہی ہیں کہ جناب ان کو جیل نے بھی ابھی تک کچھ نہیں بگاڑا ان کا، اور انہوں نے یہاں تک ان کی سسٹرز نے کہا کہ اگر ان کے اوپر سائفر کے حوالے سے یا کوئی دوسرا کیس آتا بھی ہے تو وہ اس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی آج رو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسد عمر نے کہا کہ شکر ہے کہ میاں نواز شریف کو دوائی مل گئی ہے اور اب وہ پاکستان آئیں گے اور ان کو جیل جانا پڑے گا، تو پی ٹی آئی بھی ایک طرح سے اپنی شکل نکالتی ہوئی باہر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ اور جو عاصم منیر صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا ریلیشن ہے، جو کہ شروع میں جو طے ہوا تھا جب مسلم لیگ نون کو گو ہیڈ دیا گیا، جب نگران حکومت میں ان کی ایک اچھی خاصی لوگوں کو شامل کیا گیا، اور جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف ایک پیج پر تھے، تب سے لے کر اب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ جب سے میاں نواز شریف نے کہا کہ میں باجوہ اور فیض کا ٹرائل کروں گا اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے ملک کا کیسے ستیہ ناش کیا، اس کے بعد سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہونی شروع ہوئیں اور جس کی وضاحت اور در وضاحت شروع ہوئی، اس کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے لیے میاں نواز شریف اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اپنی ہسٹری سے، اپنے جو سابقہ ریلیشن ان کے رہے ملٹری چیفز کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ان کو کوئی آنے والے 3 سال کے بعد ان کو ایکسٹینشن تو نہیں دیں گے اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوئے، اور اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوئے تو وہ اپنے آپ کو ایک جینوئنلی ایک وزیر اعظم کے طور پہ پلیس کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے وہ اس کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے عاصم منیر صاحب بہت ہی، کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے اب وہ کمفرٹیبلی محسوس نہیں کرتے اور بلکہ خوفزدہ ہیں کسی حد تک۔ اور دوسرا پنجاب کے جگہ پہ جہاں پہ ان کو اوپر لے کر اٹھانا تھا، لانچ کرنا تھا، ان کو وزیر اعظم لے کر آنا تھا، وہ پچ بھی پہلے سے ہی تھوڑی بارش کی وجہ سے، جو پی ٹی آئی کی مقبولیت، اس کی وجہ سے وہ پچ پہلے ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا جائے۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف بھی جنرل عاصم منیر کی طرف سے جو میسیجنگ ہوئی ہے ان بیانات کے بعد، اور جس طریقے سے ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنا بیانیہ تبدیل کریں، اس کے بعد میاں نواز شریف کے ذہن میں بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کچھ اچھی رائے اس تب سے نہیں ہے۔ اب وہ مجبوراً خاموش تو ہو گئے کہ ان کو ایک راستہ چاہیے، پاکستان آنا ہے، مقدمات سے بریت چاہیے اور الیکشن لڑنا ہے اور پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا ہے، لہٰذا وہ وقتی طور پہ اس کو پی گئے ہیں میاں صاحب۔ اور لیکن ان کی صاحبزادی تو ابھی بھی لاہور میں کہتی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو وہ صرف معیشت ٹھیک نہیں کریں گے، وہ نظام بھی ٹھیک کریں گے۔ تو جو زیر زمین انڈر کرنٹس جو پرابلم ہے جو مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں۔ دونوں ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں، اور ان ساری پیچیدگیوں پر کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو جائیں، ان ساری پیچیدگیوں پہ کہ کہیں مارشل لا نہ لگ جائے، جنرل عاصم منیر کھل کے سامنے نہ آ جائے، ان ساری پیچیدگیوں کے اوپر کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو کیا مطلب ان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ان ساری ڈسکشنز جو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ جو امریکن ایمبیسیڈر ہیں وہ GHQ گئے ہیں
اور جی ایچ کیو جا کر جنرل عاصم منیر سے آج انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور جو مختلف ممالک کے سفراء ہیں ان کی جو امریکن امبیسیڈر تک انپٹ آتی رہی ہے، یا ان کی اپنی سی آئی اے یا باقی ادارے جو ان کو انپٹ دے رہے ہیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں، سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں، اس پر ان کی خاصی ڈسکشن ہوئی ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کے ایشو پر جو امریکن ٹیک ہے اور جو پاکستانی ٹیک ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ تو کافی کھچڑی پک رہی ہے زیر زمین۔ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بالکل راستے کلیئر ہیں، وہاں پہ بھی آپ پورا ان پہ یقین نہ کریں، راستے کلیئر ضرور ہیں لیکن بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لاء اب اس ملک میں کبھی نہیں لگے گا، ان کو بھی اپنے اینٹیناز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سگنلز بہت خراب آ رہے ہیں راولپنڈی سے۔ اور تیسرا، وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ صرف فوج ہی اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کی سٹیبلٹی کو کریکٹ کر سکتی ہے، میں ان سے بھی سہمت نہیں ہوں، کیونکہ فوج جب بھی آتی ہے وہ خواہ کوئی جنرل بڑے نیک ارادے سے بھی آئے تو 1-1.5 سال کے بعد جب اس کو ڈریگ کیا جاتا ہے پولیٹیکل مینوورنگ میں، سیاسی جماعتوں کو توڑنے میں، نئی سیاسی جماعتیں بنانے میں، نئے لوٹے تشکیل دینے میں، نئی پارلیمنٹ بنانے میں، تو وہ پھر ایسا ایک ڈرٹی گیم شروع ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ملک مزید پیچیدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سب سے نکلنے کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ، سارے ایکٹرز کو شامل کر کے ایک ایسے الیکشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے جس پہ ساری پارٹیوں کا ایک منیمم اتفاق رائے ضرور ہو۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔